ایک بھائی ہے امین اللہ جس کا تعلق ہے ضلع کوہستان سے. اس کا سوال یہ ہے کہ یہ جو درود شریف پڑھی جاتی ہے جزا اللہ محمدا عنا ما هو اہل. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال جس نے کہا جزا اللہ محمدا عنا ما هو اہل کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے طرف سے جس کا وہ اہل ہے. جس نے یہ درود پڑھا تو اتعب 70 کاتبا الف صباح تو 70 فرشتے 1000 صبح تک اس کے لیے نیک اعمال لکھیں گے اور تھک جائیں گے. آئے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ الجواب یہ حدیث بنیادی طور پر 3 اسانید سے مروی ہے. پہلا سند ہانی بن المتوکل قال حدثنا معاویة بن صالح عن جعفر بن محمد عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما به. اس میں بنیادی راوی ہانی بن متوکل ہے. اس روایت کو نقل کیا ہے رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط وفی المعجم الکبیر وابو نعیم فی الحلیہ واسماعیل الاصبہانی فی الترغیب والترہیب والخطیب فی تاریخہ. ان محدثین نے اس سند کو ذکر کیا ہے. اب سند کا درجہ کیا ہے؟ تو اس روایت میں جو راوی بنیادی وہ ہانی بن متوکل ہے. امام بن حیان ان پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ راوی کثرت سے منکر روایات بیان کرتے تھے اس لیے یہ قابل ترک ہے. المجروحین جلد 2 صفحہ نمبر 446. اسی طرح ابو حاتم الرازی سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وجد نہ ہو لیکن ما روینا، میں نے اس راوی کو پایا ہے لیکن میں نے کبھی اس سے روایت نہیں کی ہے. اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ وہ بھی اس روایت کو ضعیف کہا کرتے تھے ہانی کی وجہ سے. تو ایک روایت میں سند جو ہے اس میں ہانی بن متوکل ہے اور یہ ضعیف راوی ہے. دوسرا سند رشدین بن سعد عن معاویة بن صالح عن جعفر بن محمد عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما به. اس روایت کو نقل کیے اخرجہ محمد بن خلف وکیف فی اخبار القضاة جلد 3 صفحہ 273. سند کا درجہ سنیے. اس میں ایک راوی ہے رشدین. ائمہ حدیث کے ہاں رشدین ضعیف راوی ہے. ابن معین، ابو زرعہ، امام ابو حاتم الرازی، امام نسائی، علامہ جزجانی، اسی طرح ابن عدی، اس کے علاوہ بہت سارے محدثین کے جروحات رشدین پر موجود ہے. اور اب احمد بن محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ فضائل کی باب ہے، فضائل کے باب میں رشدین کی یہ روایت قابل اعتبار ہے. تیسرا سند وہ ہے احمد بن حماد عن معاویة بن صالح عن جعفر بن محمد. یہی سند ہے آخر تک. یہ جو سند ہے امام سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع میں لکھا ہے بحوالہ ابو الیمن بن عساکر. انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس روایت کی مکمل سند نہیں ملی ہے اور احمد بن حماد کی حالات بھی مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ اکثر روایات میں ہانی کی مطابقت کرتا ہے، لہٰذا اس بنا پر وہی ہانی والی روایت بھی ضعیف ہے، لہٰذا وہ بھی اکثر روایات میں انہی کی مطابقت کرتا ہے. تو اسی پر قیاس کر کے ہم کہیں گے کہ یہ راوی بھی ضعیف ہے. لیکن یہ جو روایت ہے اس کے بہت سارے متابع موجود ہیں، اگرچہ ان شواہد پر بھی کلام ہے کہ وہ بھی ضعیف ہے. ایک متابع جابر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من اصبح وامسى قال اللهم يا رب محمد
صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. پھر کہا کہ اے اللہ تعالیٰ درود بھیج دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ما هو اہلہ. تو اتعب 70 کاتبا الف صباح الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 50. تو اس میں جابر بن عبداللہ اس روایت کے مطابق ہے. اسی طرح دوسرا مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، احیاء علوم الدین میں یہ روایت موجود ہے. اور تیسرا مطابق ابن ابی عاصم سے بھی یہ روایت نقل ہے. لیکن ان 3 شواہد پر بھی اعتراض موجود ہے کہ یہ بھی ضعیف ہے. اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے مطابع موجود ہے. جیسے اس وجہ سے خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قال جزا اللہ محمدا عنا ما هو اہل اتعب 70 کاتبا الف صباح. تو خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ اس روایت کو پڑھنا درست ہے اور اس حدیث پر عمل کرنا درست ہے. وجہ یہ ہے کہ ان روات میں جتنے بھی راوی ہیں ان میں سے کوئی روایت بھی متہم نہیں ہے، متہم بالکذب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت فضائل میں ہے. تیسری بات یہ کہ اس میں کوئی خلاف عقل اور خلاف شرع بات موجود نہیں ہے. اس وجہ سے اگر کوئی اس درود پر عمل کرتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے تو اس پر نکیر نہیں کرنا چاہیے، بشرطے کہ اس کو واجب اور فرض نہ سمجھے. اور اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی چونکہ دیگر شواہد بھی ہے، اس وجہ سے اس روایت کو تقویت ملتی ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.